بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج میں جس ٹاپک کے اوپر جس موضوع کے اوپر بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم جتنے بھی کمزور اور مسلمان جتنے بھی ہیں آج کے حالات اگر دیکھے جائیں تو بہت ہی مسلمان کمزور ہیں اعمال کے اعتبار سے۔ ہمارے اعمال کمزور ہیں جس کی وجہ سے طرح طرح کی مصیبتیں طرح طرح کی پریشانیاں ہمارے اوپر آتی ہیں، تو ہم نے کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ جو مسئلہ بن رہا ہے کیوں ہو رہا ہے، یہ کیا ہے۔ اس کی وجہ اگر جاننی ہے تو پھر آپ نے ایک تعین کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ایک بات اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ جس وقت آپ اللہ سے رجوع کریں گے، اللہ سے آپ رابطہ رکھیں گے، اللہ سے آپ تعلق بنائیں گے، تو پھر اس کے بعد آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کے ساتھ وہ حل ہو جائیں گے۔ پہلی بات یہ ہے۔ اور دوسری بات آپ یہ بھی ذہن کے اندر بٹھائیں کہ ہم اپنے اعمال کو جب تک درست نہیں کرتے، جب تک یہ آپ بھول جائیں کہ آپ کے معاملات حل ہوں گے، یہ ذہن کے اندر بٹھا لیں۔ اور جتنے بھی احباب اس ویڈیوز کو دیکھنے والے ہیں، چاہے پاکستان کے اندر ہیں یا باہر ممالک میں ہیں، وہ بات ذہن میں بٹھائیں کہ اعمال کے ساتھ زندگی بنتی ہے، سمجھ آئی؟ چاہے آپ نے اللہ نے آپ کے مقدر اور نصیب کے اندر جو رزق لکھا ہے وہ رزق آپ کا پورا ہونا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جتنی بھی کوشش کریں، محنت کریں، جو نصیب میں لکھا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ نصیب سے اوپر کیا ہے کہ ہم اپنے نصیب کو کم کرتے ہیں خود ہی، کیسے؟ اعمال بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اور خصوصاً آج کل ٹک ٹاک اور فیس بک کے اوپر، بڑی سوشل میڈیا کے اوپر ایسی ایسی حرکتیں ہوتی ہیں، ایسے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس سے اعمال تو خراب ہوتے ہی ہیں اور ایمان بھی خراب ہوتا ہے، ساتھ ساتھ ایمان بھی جا رہا ہے۔ اس تقوی کا، اس پوزیشن کا جو ایمان ہوتا ہے وہ نہیں رہتا، کہ جس طرح لیس علی البر علی التقوی، کہ یہ ایمان کا جو اس طرح تقوی ہے نا، تقوی اس طرح ہونا چاہیے، وہ نہیں رہتا، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جس وقت ایمان کمزور پڑ جاتا ہے تو پھر اعمال کے اوپر بھی مسائل بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر اعمال، اس کا اثر پھر مال کے اوپر بھی پڑتا ہے، پھر مال کے اوپر پڑتا ہے تو ہم پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ کیا مسئلے ہو گئے، پھر ہم ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارے پر کسی نے جادو کروا دیا، جنات کرا دیا، کوئی بندش ہوگی۔ پہلے یہ چیز نہیں دیکھتے کہ ہمارے اوپر یہ جادو اور جنات کہاں سے ہوا۔ اگر کوئی تشخیص میں آ بھی جاتا ہے، کسی ماہر کے پاس جاتے ہیں، اگر وہ ہو بھی ہو جاتا ہے تو پھر یہ اس کو پہلے اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ ہم ان چکروں میں پڑنے کے بجائے پہلے اپنے اعمال درست کریں، اعمال درست کرنے کے بعد پھر استخارہ کریں، اللہ سے مشورہ کریں، اللہ سے مشورہ کرنے کے بعد پھر کسی ماہر سے رابطہ کریں۔ اور ہماری یہ بنیادی چیز ہے، ہمیں اس کے اوپر ہمیں اترنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ہم نے ایک طرف اللہ سے اپنا تعلق بنانا ہے، اللہ سے رجوع کرنا ہے۔ جس وقت اللہ سے رجوع آپ کریں گے، اللہ سے رجوع آپ کا ہو جائے گا، پھر اس کے بعد دیکھ لیں کہ آپ کے حالات کیسے بدلتے ہیں، نمبر ایک۔ اور اس کے بعد آپ اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ آپ جہاں بھی رہ رہے ہیں اپنے گھروں کا ماحول درست کرنا پڑے گا، گھروں کے اندر کم از کم شریعت کا پابند کرنا پڑے گا سب کو۔ آج کے حالات ہیں، حالات اگر دیکھے جائیں باہر، اتنے نازک حالات سے ہم چل رہے ہیں پورے دنیا کے اندر، تو کیا کہتے ہیں کہ ہمیں پردہ رہنا چاہیے۔ عورتیں ہماری جتنی بھی ہیں وہ پردے میں نہیں ہوتی، وہ پردے میں نہیں ہوتی، اس کی شیطانیت، ان کے وبال جتنا وہ گھروں کے اوپر آتا ہے، پھر گھروں کے مسائل خراب ہوتے ہیں، پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ رزق کی بندش ہو گئی، اولادوں کی بندش ہو گئی، رشتوں کی بندش ہو گئی، جسمانی بندش ہو گئی، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم ان سب کو دعوت خود دیتے ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمیں اللہ ناراض ہو رہا ہے؟ اللہ جس وقت ناراض ہوتا ہے اللہ کسی کا رزق نہیں بند کرتا، یہ اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ آج تک کسی کا رزق نہیں بند کیا، کیوں؟ جتنے بھی کافر ہیں، جو یہودی ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، کیا ان کا رزق اللہ نے بند کیا ہے؟ نہیں۔ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے بند ہوتا ہے، ہم اپنے اعمال مسلمان کے دائرے میں آ کے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس وقت پھر شیطان طرح طرح کے وار کرتا ہے۔ پھر انسان کے اندر سب سے بڑی جو ناکامی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ ذہن، دل، گھر کے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جس وقت برکت ختم ہو جائے، رحمت ختم ہو جائے، پھر ہر چیز انسان کو ادھوری ادھوری لگتی ہے، یہ ادھورا ہو گیا، یہ کام ادھورا ہے، یہ کام، ہر کام ادھورا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ ہم نے وہ چیزیں چھوڑ دی ہیں نا، جو اعمال والی چیزیں ہیں ہم نے چھوڑ دی ہیں، ہم نے تنقید شروع کر دی ہے،
क्या है कि हम सबसे बड़े, कोई मुफ्ती बना बैठा हुआ है, कोई प्रोफेसर बना हुआ है, कोई स्कॉलर बना बैठा हुआ है। क्या है कि हम हर चीज़ का हम कहते हैं बस हम ही हैं, इस दुनिया में हमारे अलावा कोई और है ही नहीं, बस कुल हम ही हैं। तो फिर उसके बाद फिर मामलात ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, फिर मामलात फिर पीरों और मिरोदों के चक्कर में शुरू हो जाते हैं। वजह आना चाहिए, मैं इनका मुखालफ नहीं हूँ, मैं खुद करता हूँ इलाज मुआवजा, मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है और पेज भी है। मगर बात यह है कि हक बात करनी चाहिए। हम इन सारी चीज़ों के सामने रखने के बाद देखना चाहिए कि पहले हमारे अमाल कितने बचे, हमारे हुकूकुल इबाद कैसे हैं, हमें उसके बाद नज़रसानी करनी पड़ेगी। जिस वक्त आप नज़रसानी करके देख लेंगे कि हम बेहतर हैं, तो फिर देख लें कैसे हालात बदलते हैं। इसलिए तमाम अहबाब से मेरी गुजारिश है, अर्ज़ भी पेश करता हूँ कि जितने भी जहाँ भी मेरी वीडियो सुनने वाले हैं, उनसे अर्ज़ भी है, गुजारिश भी है कि अपने आप को बदलने की कोशिश करें। हम सब जब तक मुसलमान बदलेंगे नहीं, हम अल्लाह को राज़ी करेंगे नहीं, तो हमारे ऊपर इस तरह की परेशानियाँ, टेंशनें, मुसीबतें आती रहेंगी। हमें पर बर्दाश्त करना पड़ेगा। हमें जब तक रुजू इल्लाह की तरफ नहीं जाएंगे, तो जब तक हमारे मामलात दुरुस्त नहीं होंगे, ये ज़हन के अंदर बिठाए। तो जिस वक्त इंशाअल्लाह ताला आप अल्लाह से रुजू करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। इसलिए मेरी दरख्वास्त भी है, जितने भी मेरे चैनल सुनने वाले हैं, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।